بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا اور اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اپنے مہمان کی عزت کرنا سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ بزرگان دین کا شیوہ ہے اور ہر اللہ کے ولی کے آستانے پر ایک نان بھائی اور کھانا بنانے والا اور میزبانی کرنے والا لازماً موجود ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 68 کے اندر، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے، رب کائنات نے اپنے قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشخبری لے کر آئے، قالوا سلاما، انہوں نے بارگاہ ابراہیم علیہ السلام میں سلام عرض کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب انہیں لوٹایا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کچھ دیر نہ ٹھہرے کہ ان کے پاس ایک بھونا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ ایک بچڑے کا بھونا ہوا گوشت مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ جب مہمان نوازی کے لیے، مہمانوں کی خدمت اور تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگایا اور بھونے ہوئے بچڑے کا گوشت ان کے سامنے رکھا اور انہیں کہا کہ تناول فرمائیے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، قرآن مقدس فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا کہ ان مہمانوں نے اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائے۔ ناکرہم، ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کو اجنبی سمجھا۔ اس دور میں حالات ایسے ہوتے تھے، اگر کوئی اجنبی گھر میں آ جاتا، مہمان بن کر اسے کھانا پیش کیا جاتا، وہ کھانا تناول کر لیتا تو سمجھا جاتا کہ یہ واقعی مہمان ہے، اور اگر وہ کھانا تناول نہ کرتا تو پھر خوف اور خطرہ ہوتا تھا کہ شاید یہ دشمن ہے۔ جب ان مہمانوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی محسوس کیا، اجنبی سمجھا۔ قرآن مقدس فرماتا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا کہ یہ اجنبی ہے، کہیں دشمن نہ ہو۔ جب خوف محسوس کیا، قالوا لا تخف، ان مہمانوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات کو انہوں نے بھاپ لیا اور کہا لا تخف، آپ خوف نہ کیجیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ تب انہوں نے راز کھولا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں اور نوجوان لڑکوں کی صورت میں چند فرشتوں کو بھیجا
جو حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، اور انہی فرشتوں کو رب نے حکم دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشخبری لے کر جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا اور لوط علیہ السلام سے ملنا، انہیں بتانا اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینا۔ قرآن مقدس کی ان 2 آیتوں کے اندر فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا اور وہاں سے خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانا اور ان کی قوم کو عذاب دینا، یہ بات تو قرآن مقدس کی 2 آیتوں سے واضح و ثابت ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اپنے مہمانوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو چند باتیں مہمان نوازی کے علاوہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آ کر کیا کہا؟ قالو سلامن۔ قالو جمع کا صیغہ ہے، اور یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ فرشتہ نہ ایک تھا نہ 2 تھے، بلکہ اس سے زائد تھے، فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ اس بارے میں 5 اقوال ہیں کہ فرشتے کتنے تھے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، 3 فرشتے یہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ 7 فرشتے اور بھی تھے۔ تو اس طرح پہلے قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے فرشتوں کی تعداد 10 ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے جو فرشتے تھے، جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے علاوہ 9 فرشتے اور تھے۔ تو 9 اور 3 یہ 12 ہو گئے۔ اس طرح دوسرے قول کے مطابق آپ کی بارگاہ میں آنے والے فرشتوں کی تعداد 12 تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نہیں تھے، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 9 فرشتے اور تھے۔ تو اس تیسرے قول کے مطابق بھی فرشتوں کی تعداد ہوئی 10۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 11 فرشتے اور تھے۔ تو اس چوتھے قول کے مطابق فرشتوں کی تعداد 12 ہوئی، اور پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 12 فرشتے اور تھے۔ اس طرح پانچویں قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے فرشتوں کی تعداد کل 13 بنتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد 10 تھی، 12 تھی، 11 تھی یا 13 تھی، تمام صورتوں میں فرشتے آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں قالو سلامن، سب نے بیک آواز بارگاہ نبوی میں سلام عرض کیا۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کے پاس کوئی جاتا ہے، کسی کے گھر میں جایا جاتا ہے، تو گھر میں داخل ہو کر کمرے میں بیٹھ کر پھر سلام نہیں کہا جاتا، بلکہ جب گھر والا دروازے پر ملتا ہے تو پہلے سلام ہوتی ہے۔ اس صورت میں کھڑے کھڑے سلام ہوتا ہے، سلام ہو جائے، پھر گھر والا اجازت دے، اس کے بعد پھر مہمانوں کو دیکھا جاتا ہے مہمان کس کیٹیگری کے ہیں، انہیں اپنے گھر میں
کسی خاص کمرے میں لے کے جانا ہے، مہمان خانے میں بٹھانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آستانے پہ آتے ہی کھڑے کھڑے ابراہیم علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ اس بات سے ایک عقدہ تو یہ حل ہوا، اور ایک بات تو روز روشن کی طرح یہ واضح ہوئی کہ بارگاہ نبوی میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا یہ سنت ملائکہ ہے، یہ سنت ملائکہ ہے۔ اور فرشتے نہ ایک تھے نہ دو تھے، 10 تھے، 12 تھے یا 13 تھے، یہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ اب ایک جماعت کا آنا اور کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اجتماعی طور پر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ بھی سنت ملائکہ ہے۔ اب قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اب قرآن کا یہ حصہ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، جواباً انہیں سلام کہا۔ یہ جواباً سلام کہنا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے کھڑے ہو کر اور اجتماعی صورت میں، تو نبی کی بارگاہ سے سلام کا جواب ضرور آتا ہے۔ آج بھی کوئی امتی اگر اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرے، سلام عرض کرے، کہیں بھی ہو، چاہے آستانہ اقدس پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرے، چاہے دور سے پیش کرے، اسے سلام عرض کرتے ہوئے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جس ہستی کو میں سلام کر رہا ہوں اس ہستی کی بارگاہ سے جواب لازماً آئے گا۔ اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک تو فرشتوں کا آنا، سلام عرض کرنا اور نبی کی جانب سے سلام کا جواب لوٹانا، اس کا ذکر تھا۔ اگلے حصے میں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اتنے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز ہیں، اور مہمان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش اور راضی ہوتے تھے کہ جب یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، تو آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہو۔ بس یہ دیکھا کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، کوئی اور کلام نہیں کیا، سلام کا جواب لوٹایا، انہیں بٹھایا اور گئے، اور جلدی سے قرآن کہتا فما لبث جاء ان جاء بعجل حنیذ، ایک بھونے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آپ آ گئے، اور آ کر مہمانوں کے سامنے دسترخوان لگایا، مہمانوں سے کہا کھانا تناول فرمائیے۔ فلما رأى ایدیہم، جب آپ نے ان مہمانوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو ناقرہم، پھر آپ نے انہیں اجنبی سمجھا، وأوجس منہم خیفتً، اور دل ہی دل میں خوف محسوس کیا ان اجنبیوں سے۔ تب فرشتے بول اٹھے، یہ راز انہوں نے فاش کر دیا، قالوا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب اتنے حصے سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں۔ لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور خلیل ہیں۔ لوط علیہ السلام جس قوم اور بستی کے لیے نبی بن کر آئے تھے، وہ بستی اور تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بستی اور تھی۔
جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں، جہاں قوم لوط کو عذاب دینے بستی میں جا رہے ہو، اس راستے میں میرے خلیل کا آستانہ بھی آتا ہے، تو جاتے جاتے میرے خلیل کے آستانے پہ بھی ہو کے جانا اور میرے خلیل کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ سلام پیش کرنا، اور بارگاہ خلیل میں جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی خوشخبری لے کر جانا، اور ایسی خوشخبری جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کی زوجہ محترمہ کو بھی خوش کر دے۔ اب یہ آیت کریمہ اشارۃ النص کے ذریعے یہ بات سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جب کوئی مسافر کسی سفر پہ نکلے، کہیں بھی جائے، اس کے راستے میں اگر کسی اللہ والے کا آستانہ آتا ہو، کسی متقی اور صالح کا دربار آتا ہو، کسی متقی اور صالح کا وہاں عبادت خانہ موجود ہو، تو اپنے سفر میں آگے جانا چاہتا ہو تو وہ بندہ اس راستے میں آنے والے اللہ کے نیک اور صالح بندے کے آستانے پہ جانے کی نیت کر لے، اس آستانے سے ہو کر جائے۔ دیکھیں فرشتے کہتے انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں، جانا قوم لوط کے پاس تھا عذاب، لیکن راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر گئے۔ دوسری بات قرآن مقدس کی اشارۃ النص کے ذریعے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، جب بزرگوں کے پاس جاؤ تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا تحفہ لے کر جاؤ جس سے اللہ والے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کیا تحفہ لے کر آئے؟ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی بشارت لے کر آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آتے ہیں، فرشتے مہمان بن کے آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کی میزبانی کے لیے فوراً اپنے گھر میں جا کر بونا ہوا بچڑا لا کر ان کی مہمان نوازی کے لیے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مہمان کی دل و جان سے خدمت کرنا یہ سنت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اور دوسری بات آپ کی سنت سے یہ ثابت ہوئی کہ جب مہمان آ جائے تو مہمان سے باقی گفتگو اور کلام بعد میں کیا جائے، حال چال بعد میں پوچھا جائے، سلام کے بعد سب سے پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان جو سفر کر کے آیا ہے اس کے کھانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کی میزبانی کی۔ اس مبارکہ میں آتا ہے حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ والد گرامی یہ تو بتائیں کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اتنا پیارا لقب جو آپ کو عطا ہوا ہے خلیل اللہ کا، یہ لقب کیسے ملا؟ اس لقب کے ملنے کا سبب کیا تھا؟ کس وجہ سے آپ اللہ کے خلیل کہلائے اور خدا نے آپ کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، بارگاہ خدا سے مجھے جو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا ہے اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں، وہ 3 وجہوں سے مجھے ملا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو تمام حکموں پر غالب رکھا ہے۔ جب رب کا حکم آ جاتا تھا، پھر دن ہو یا رات،
رب کے اس بندے کو اور کوئی چیز یاد نہ رہتی تھی، صرف اپنے مولا کا حکم بجا لانا یاد رہتا تھا۔ اگر آگ میں کود جانے کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اگر نمرود سے ٹکر لینے کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ ہے، نمرود سے ٹکر لی۔ وطن چھوڑنے کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وطن نہیں دیکھا، چھوڑ دیا۔ اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زر کے اندر بے آب و گیا زمین پر جنگل میں چھوڑنے کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، بس رب کے حکم کو دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے حلق نازک پر چھری چلانے کا حکم آیا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے نہیں دیکھا میرا بیٹا ہے، چھری چلانے کے لیے تیار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو تمام حکموں پر غالب رکھا ہے۔ اور دوسری بات اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام تر ضروریات کو اپنے رب کی کفالت پہ چھوڑ دیا۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ مجھے جو کچھ حاجت درپیش آتی ہے، کسی چیز کی طلب اور ضرورت ہوتی ہے تو میرے لیے میرا رب کافی ہوتا ہے، وہی مجھے عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی اور مین وجہ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی کہ رب کی بارگاہ سے مجھے خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات میں نے کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے تناول نہیں کیا۔ جب بھی کھانا کھایا ہے مہمان کو ڈھونڈ کر، مہمان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر، مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ہے، اپنے مہمان کو کھانا کھلایا ہے اور خود بھی کھایا ہے۔ میں ہمیشہ میزبان رہا ہوں۔ رب کائنات کو میرا یہ عمل بڑا پیارا لگا، بڑا محبوب لگا۔ یہ عمل دیکھ کر رب کائنات نے مجھے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی تواضع کرے، اپنے مہمان کی خدمت کرے۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے متفق علیہ روایت، اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو اپنی زبان سے اچھا کلمہ کہے، اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم اچھی بات کہنا چاہتے ہیں اور نہ ہماری زبان خاموش ہونا چاہتی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہم بولتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں اس بات سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم برا بولیں یا ہم اچھی بات نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اچھا